سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز جانمن، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اگر صحیح حساب لگاؤں تو 2 دن رہ گئے عید اور عید اضحیٰ میں۔ سب سے بڑی خوشی تو قربانی کی خوشی ہوتی ہے، جس میں آپ کی اپنی ذات اور آپ کا اپنا خرچہ اور پھر آپ کی اپنی خوشیاں شامل ہوتی ہیں۔ آج اسی مناسبت سے ایک ایسا پروگرام کر رہا ہوں جو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں اس سے قبل اس نوعیت کا پروگرام شاید نہ ہوا ہو، جس میں آپ کے بنیادی مسائل اور خاص طور سے اگر وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اور کسائی بلواتے ہیں اور پھر ان فقہی اور شرعی مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے، معاشرتی مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ ساری آمدنی، وہ سارا خرچہ، وہ ساری قربانی کی رقم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات تو ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں اور ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کیا ہے، یہ بہت ضروری پروگرام ہے۔ اگر آپ نے اس عید پہ قربانی کی نیت کی ہے، جانور لا رہے ہیں، لائیں گے، یا پھر آپ کا کہیں حصہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ معلومات جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری عوام تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو کھڑی ہوتی معلومات کے لیے، تو اس سے بہتر پروگرام اور اس سے بہتر معلومات آپ کو نہیں ملنے والی۔ میرے ساتھ آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود علم دین سیکھنے کے لیے، حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے، شرعی مسائل ہمیں بیان کر کے آسان کر کے سمجھانے کے لیے موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے بہت سارے سوالات کروں گا۔ ہمارے درمیان معاشرے کا ایک ایسا فرد موجود ہے جو ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے جس کا اس عید پہ بڑی ڈیمانڈ اور بڑا تقاضا ہوتا ہے، اور اس شعبے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی قصائی، یعنی وہ جو ذبح کرتے ہیں، وہ جو گوشت بنا کے دیتے ہیں، وہ جو اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی چھری نہ اٹھائی ہو وہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود کاشف قریشی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو کیا چیزیں ہیں بنیادی طور سے چیدہ پوائنٹس بڑے موٹے کہ ہم اگر قربانی کرنے والے ہیں، جانور ہمارے پاس ہے، وہ کیا چیزیں جن کا ہم بنیادی طور سے لازمی خیال رکھیں ذبیحہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب، آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور میں آپ کی تحسین بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم عنوان پر خود بھی اپنے آپ کو پیش کیا، اور مجھے بھی اور جناب کاشف قریشی صاحب کو بھی۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ جو ذبیحہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک خاص ذبیحہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے مراد ہے کہ جو کہ یوم نحر کے دن اور 11 اور 12 کے دن جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کیے جائیں گے۔ ہم بنیادی طور پر آج اس پر بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیہ شریفہ پڑھی ہے، سورہ صافات کی ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فوراً ہی جواب دیا، قال یا ابت تفعل ما تؤمر، اللہ اللہ، اے میرے والد آپ کر دیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی کہ گروہ صابرین میں سے پائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی صابر نہیں، اللہ، تو آپ کے گھر میں سارے ہی پھر صابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر بڑی مزے کی بات ہے، فلما اسلما، جب باپ قربانی دینے پر
اور بیٹا قربان ہونے پر راضی ہو گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا دیا۔ صحیح ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حرام کو اور دم مسفوح کو اور خنزیر کے گوشت کو جس پر غیر اللہ کو پکارا جائے جی اس کو، اور پھر جو گلا گھونٹ کر مرے اس کو، اور جو کسی بغیر دھاری والی چیز سے دب کر مرے اچھا اس کو، اور فرمایا کہ جس کو کوئی سینگ کے ساتھ مارے اس کو اچھا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وما اکل السبع، جس کو درندے کھا لیں اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ الا ما زکیتم، حلال وہ ہے جسے تم ذبح کرو۔ ذبح کرو۔ ذبح کا اسلام کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، اچھا مختلف طریقے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شرق میں جائیں یا غرب میں جائیں، شمال میں جائیں یا جنوب میں جائیں، مسلمان جب ذبیحہ خاص قربانی کی صورت میں دے رہے ہوں یا ویسے ذبح کر رہے ہوں کھانے کے لیے یا منت کے طور پر، تو اسلام کے اندر ذبح کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اچھا اس سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ ملتی ہے اور اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں اس کے ماننے والوں کا اتفاق اور اتحاد ہونا بے شک چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذبح جو ہے، ذبح یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت پاک ہے، اچھا خود فرمایا کرتے خود تھے؟ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کے متعلق آیا کہ آپ نے کے سامنے 2 مینڈے لائے گئے، جیسے 2 مینڈے لائے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھری لے کر آئیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چھری کو تیز کریں۔ صحیح۔ اس چھری کو تیز کیا گیا اور تیز کرنے کے بعد الٹا پہلو جو مینڈے کا تھا وہ زمین پر رکھا گیا اچھا اور اس کا منہ بیت اللہ شریف کی جانب کیا گیا، اچھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم شریف جو سیدھا ہے یہ اس کے پہلو پر رکھا، اچھا اور بایاں ہاتھ سے آپ نے اس کے سر کو پکڑا اچھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہوئے تیز چھری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ذبح کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ذابح ہوگا، جس طرح قربانی مسلمان پر فرض ہے جی اسی طرح ذابح کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ یا پھر وہ اہل کتاب میں سے ہو۔ اچھا اور اہل کتاب کی تشریح میں آگے چل کے کروں گا، جب آپ سوال اس بارے میں کریں گے شاید تو پھر بیان کریں گے۔ جی بنیادی طور پر ذبح کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں جانور میں، اور 4 کا کٹنا ضروری اس معنی میں ہے کہ امام مالک جانور کو تب حلال قرار دیتے ہیں جب 4 کی 4 رگیں کٹ جائیں۔ اچھا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ قصائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 کی 4 رگیں کاٹ دے تاکہ امام مالک کا مذہب بھی اس میں داخل ہو جائے۔ اب وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ حلقوم ہے، مری ہے اور دواجہ تین ہیں۔ اچھا اب ان میں سے ایک جو ہے وہ خوراک کی ہے ٹھیک ہے اور ایک سانس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اغل بغل میں ان کے آس پاس جو 2 رگیں ہیں یہ خون کی روانگی کی رگیں ہیں۔ اچھا علماء کرام کے نزدیک بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حلقوم اور مری، اور ان میں سے جو 2 رگیں خون کی ہیں روانگی ہوتی ہے ان میں سے ایک، یعنی 3 رگوں کا کٹنا فقہ حنفی میں ضروری ہے۔ اچھا ایک تو یہ بات تمام لوگ سماعت کر لیں ٹھیک ہے۔ کہ ذبح کے اندر 4 رگیں، 4 میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 کٹیں گی تو فقہ حنفی میں قربانی نہیں ہوگی، اس جانور کو کھانا بھی ٹھیک اور درست نہیں ہوگا، اور امام مالک کے نزدیک 4 ہیں، امام شافعی کے نزدیک مطلقاً اگر اس کا گلا کاٹ دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ میں مفتی صاحب یہاں پہ کاشف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کاشف قریشی صاحب، ایسا اکثر ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے صرف 2 یا 1 رگ کاٹ دی اور پیچھے ہٹ گئے، 4 اور 3 رگوں کا کٹنا محال ہے، مشکل ہے؟ نہیں، محال مشکل کی بات نہیں، جیسے کہ موسمی کسائی سے سال مطلب ہوتے ہیں، سے عام لوگ آ جاتے ہیں قربانی کے اندر، تو ان لوگ اس سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مطلب اس طرح نہیں ہوتا، اگر کام کرنے والوں سے کام کروائیں گے ایسا، مطلب خاندانی قریشی کسائی جو ہوں گے ان سے، تو بہت بہتر ہوگا۔ اچھا یہ خاندانی قریشی کسائی کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو قریشی ہوتے ہیں وہ سب کسائی ہوتے ہیں؟ نہیں، کسائی تو ایسا ہی ہے کہ ہمارا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، جیسے ہمارے باپ دادا والد صاحب جو بھی ہیں وہ لوگ شروع سے ہی کام کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے یہی کام کیا ہے، تو یہ پورا خاندانی کام کیا؟ خاندانی کام ہے مطلب ہمارا۔ بڑی زبردست بات ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ بچوں کو سکھاتا ہے اور وہ بچپن سے دیکھ دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے جو موسم میں نکل آتے ہیں، یار 2 پیسے بن جاتے ہیں تو اس میں پھر۔ اچھا یہ دقت آپ کو بڑے جانور میں آتی ہے، چھوٹے جانور میں آتی ہے، 4 اور 3 رگ کی، یا ایک ہی دھاری میں ہو جاتا ہے؟
نہیں کام کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو مطلب جو موسمی بندہ جیسے ہوتے ہیں مثال طور پہ جو شوق پہ نکلے ہوئے کام کرنے کے لیے، اسے قربانی میں جانور ذبح کرنے کے لیے، ان کے لیے ہوتا ہے یہ، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لائن سے ایک جانور کاٹتے ہیں پھر دوسرا کاٹتے ہیں، دھار اس کی چلتی ہے کتنے جانور تک چلتی ہے یا کتنے پہ دھار لگانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں کام کرنے والے کی جو چھری مطلب سامان جو ہوتا ہے میں سے میکسیمم وہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ 20-30 جانور ہمارے ذبح ہم کرنے پہ چلتے ہیں تو 20-30 جانور ہو سکتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کون سی چھری یہ ہے؟ ذبح والی چھری، جس سے ذبح کرتے ہیں، اس کا تیز ہونا بڑا ضروری اس ہے۔ کا بہت ضروری ہے، اس کا تیز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ مفتی صاحب، جس سے ذبح کرتے ہیں اس چھری میں اگر صحیح دھار نہ لگی ہو تو آدمی گناہگار ہو جاتا ہے؟ جی، اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اچھا، کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو فرض کیا ہے۔ صحیح۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ احسن القتل، جب جہاد کرو تو بھی اچھے طریقے سے جہاد اللہ کرو، اکبر۔ یہ اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے سبحان گا۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم ذبح کرو تو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو پھر بہترین طریقے سے ذبح کرو اور احسان کے ساتھ ذبح کرو، اور احسان کے ساتھ جو ذبح کرنا ہے وہ تیز دھاری والی چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ جس چھری کی دھار تیز نہیں ہوگی ایسی چھری کے ساتھ ذبح کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو تکلیف ہوگی، اور اسلام کسی کو تکلیف کا حکم نہیں کرتا۔ تو تیز دھاری والی، جیسا کہ میں نے پہلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پیش کی، تو ظاہر سی بات ہے جو ذبح اختیاری ہوتا ہے نا، ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور کو، جیسے میں بتا چکا کہ قبلہ رو لٹائیں، اس کے بعد باندھ کے آپ اس کو ذبح کریں، اس کے اندر تو آپ چھری کو جو ہے وہ تیز کریں۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ آپ بہت اس سے اچھی بات بھی بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ جانور کے سامنے، جانور کے سامنے اس چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ کاشی صاحب، یہ تو ہوتا ہے اکثر، میں نے دیکھا ہے جانور کے سامنے تیز کر رہے ہوتے ہیں ایسا؟ نہیں، جو اکثر میں وہی باتیں ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو پروفیشنل لوگ جو مطلب جن کا کام یہی ہے تو وہ مطلب وہ ویسے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو نہیں برسات میں نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لازمی بات ہے شوقیہ طور پہ، تو وہ لوگ مطلب سب کے سامنے کرتے ہیں کہ ضروری۔ آپ کو یہ بات ویسے پتہ تھی کہ جانور کے سامنے تیز نہیں کرتے؟ مجھے نہیں پتہ تھی۔ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے، حقیقت بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں جانور میں کوئی حرام ہڈی بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو کھانا منع ہے، اس پہ بات ہوگی، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ اگر آپ قربانی کا ارادہ اس بار رکھتے ہیں اور نیت بھی رکھتے ہیں تو مالک بڑا کریم ہے، شرعی اور فقہی مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معاشرے میں اٹھائے جانے والے سوالات بھی اور غلطیاں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ایک سچویشن بڑی واضح ہے، ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو دو قسم کی ذہنیت بنی ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک ذہنیت تو لازمی بنی ہوتی ہے، ہر بندہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن واجب سمجھ کے، فرض سمجھ کے ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ کیا کریں، قربانی ہے، تماشا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش ہو رہی ہے، یہ تو عاجزی اور انکساری والا ایک فریضہ ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیا کریں اور ایک ہجوم نہ بنایا کریں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قربان کر رہے ہو جانور تو اس وقت پاؤں میں رسن باندھنی ہے، یعنی جانور کو باندھنا ہے، اس کے پاؤں کو، اس کی دم کو موڑنا توڑنا، فقہی طور سے علامہ صاحب یہ کیسا ہے؟ جانور کو سختی کے ساتھ باندھنا، اس کی دم کو باندھنا رسی کے ساتھ؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ یہ آداب میں سے ہے کہ جانور کو رسی کے ساتھ اتنا ہی باندھا جائے کہ جتنا وہ گر جائے، صحیح، نہ خود آزمائش میں پڑے بندہ اور نہ جانور کو کسی سختی میں یا مشقت میں ڈالے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اونٹ کے علاوہ کسی بھی جانور کو، یعنی کہ گائے وغیرہ یا بھینس کو، بکری تو گر جاتی ہے، بکرا بھی اور مینڈا وغیرہ بھی، اس کے پاؤں میں رسیاں نہ ڈالی جائیں تو اس وقت تک وہ گرتا نہیں ہے۔ صحیح، اگر رسیاں نہیں ڈالیں گے تو امکان اس بات کا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ہلاک کر دے گا یا پھر بھاگ جائے گا، تو آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ شریعت نے رسیوں کا حکم دیا ہے، لیکن رسیاں باندھنے کا بھی طریقہ ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ گلی محلے کے وہ آوارہ بچے کہ جو اتوار کے دن کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو رسیوں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے دم کو کھینچتے ہیں اور جانور کو گھسیٹتے ہیں
گھسیٹنے سے بھی منع فرمایا، یعنی کہ اگر آپ نے اس جگہ پہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ کو یہاں ہی جانور کو گرانا پڑے گا، اس کو گرا کے پھر گھسیٹنا جو ہے اس سے شریعت مطالعہ نے جو ہے وہ منع فرمایا۔ رسیوں کے بغیر وہ گرے گا نہیں، ڈالیں گے، لیکن اس میں جو ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رسیاں ڈال کر جانور کو گرائیں، اور گرانے کے بعد جو ہے وہ جانور کو ذبح کریں۔ یہ تو ذبح میں تھا۔ نہر میں یہ ہوگا کہ یعنی کہ اونٹ کے اندر نہر سنت ہے، اور دیگر جو جانوریں 3 قسم کے یعنی بکری اور اس کی اقسام، گائے اور اس کے ساتھ جو قسم ہے اس کے اندر ذبح سنت ہے، لیکن اگر الٹ ہو بھی جاتا ہے تو ذبح بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گا، لیکن سنت جاتی رہے گی۔ تو چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس میں ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور نہر یہ ہوتا ہے کہ جانور کو کھڑا کر کے یعنی اونٹ کو اس کی جان رگ پر تیز دھاری والی چھری یا کسی بھی چیز کو مارا جائے جس سے وہ کٹ جائے، اور پھر کٹنے کے بعد وہ زمین پر گر جائے۔ اور اس کے بعد جو یہ عوام میں مشہور ہے کہ اس کو پھر 3 جگہ سے کاٹو، پتہ نہیں کتنی جگہ سے، یہ سب غلط ہے۔ ایک ہی مقام ہے، جب اس کو گرایا جائے تو گرانے کے بعد وہ جانور کیا ہو جاتا ہے، وہ نہر ہو جاتا ہے، اور سنت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ خوبصورت ہے۔ اچھا قریشی صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا، اکثر اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیر دی ہے تو بہت سے افراد کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے افراد اس کی گردن پہ پانی ڈالتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، بہت سے افراد اسی وقت قصائی حضرات کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ آپ کوئی اس کا کام جب ذبح ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے۔ اچھا، اس ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر بھلے کھال اتاری جائے، ذبح کیا جائے، جو بھی معاملات کام ہے اس کا وہ شروع کیا جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے مراد کیا، کوئی فریزر والا ٹھنڈا ہو جائے؟ کتنی دیر تک ٹھنڈا؟ ٹھنڈے سے مراد یہ جانور جیسے گرم ہے تو ذبح کیا ہے اس کو مطلب طور پہ نا، تو وہ ہاتھ پہ چلا رہا ہے اپنے، تو اس طرح سے مطلب وہ نہ ہو، جب بالکل سانس اس کی نکل جائے اس کے بعد کام شروع کیا جائے۔ دبا کے اس کا خون نکالنا نہیں، یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا۔ ویسی جو مین 2 شرح کے ذبح ہوتی ہیں اس کی خون کی، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ ہو گئی ہیں تو آپ اس کو ایسے چھوڑ دو، ایسے چھوڑ دیں۔ اگر جب اس کی ذبح نہیں ہوتی تو وہ رگ کھولنا تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت ضروری۔ اچھا ایک گوشت ہوتا ہے جانور میں، ہم پتہ نہیں اس کو حلق کا کہیں یا کیا کہیں، وہ صحیح نہ کٹے یا اس کا کھانا حرام حلال ہوتا ہے، اس میں ذرا بتائیے گا وہ کون سا حصہ ہے؟ نہیں، وہ کوڑی ہوتی ہے، جیسے کہ لوگ کھڑی چھری مارتے ہیں، حرام مغز میں جاتی ہے، تو وہ چیز حرام ہے۔ ویسے مین شرح وہاں تک جانا صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مین حرام مغز سے اگر وہ ذبح ہو گیا مطلب وہ کاٹ دیا تو وہ پھر مغلوب اس پہ چلے جاتا ہے۔ پتا وغیرہ بعض اوقات نکالتے ہوئے کلیجی اگر کٹ جائے، چھرا لگ جائے، پھٹ جائے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کام کرنے والے کے خیر بہت آسان ہے، ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا، جو نئے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے نہیں ہو جاتا، ان کے ان سے پتے پھٹ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جیسے کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے حساب سے صحیح نکال لیتے ہیں۔ کام کرنے والا کوئی بھی ہو، میں بینیفٹ کوئی بھی بندہ ہو، کاریگر جو ہوگا کام کرنے والا وہ ویسے ہی نکال لے گا، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا، کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ کام ہی ہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو حفظ امان میں رکھے، کبھی چھرا لگ گیا، ہلکا سا کٹ لگ گیا، جسم سے خون نکل آیا، قربانی کے جانور پہ ظاہر گوشت ہے مکس ہو جائے، ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بینڈیج کر کے فی الحال تو وہ کام کرتے ہیں، اس کو کوئی ایسا ایشو بنتا نہیں ہے، لیکن بینڈیج کر کے ہم اپنا کام کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ذرا مسئلہ ہے، اس کو ذرا اس میں آپ نے 2-3 باتیں کہی کاشف قریشی صاحب سے۔ ایک بات تو یہ میں پہلے بتا چکا کہ یہ 2 رگوں کا کہہ رہے ہیں، 3 کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ٹھنڈے کی بات چل رہی ہے، تو مراد اس سے ٹھنڈا نہیں ہے، مراد اس سے اس کی روح کا نکل جانا ہے، بالکل بے شک، یعنی کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ شرعی معنی میں ہم اس معنی میں لیتے ہیں، اور عوام میں اور عرف عام میں اسی معنی میں لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو بات آپ نے ان سے پوچھی ہے، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد اس وقت تک اس کی کھال کو نہ اتارا جائے جب تک کہ اس کی روح نکل نہیں جاتی۔ اچھا، اور روح کے نکلنے کا جو ماہرین ہوتے ہیں قصائی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جب 2-4-5 منٹ گزر جاتے ہیں، کچھ کی جلدی نکل جاتی ہے، کچھ کی دیر سے نکلتی ہے، جیسے انسانوں میں روح کچھ کی جلدی نکلتی ہے، کچھ کی دیر سے نکلتی ہے، یہ کچھ تاثیر بھی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جانور جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے روح نکل جائے تو پھر اس کی ٹانگوں پر ہلکا سا مارتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ حرکت کریں اس کی ٹانگیں تو پتہ چلا ابھی اس میں جان باقی ہے، تو ابھی ہم نے کھال نہیں اتارنی، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ جان ہو اور اس کی کھال کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ تو روح نکل جائے، اطمینان ہو جائے، اس کے بعد
اور دوسری بات آپ نے درمیانی گفتگو یہ ارشاد فرمائی کہ تھوڑا سا ذبح کرتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں، پانی وغیرہ ڈالتے ہیں. اس میں خیال کریں کہ اگر ایک آدھ رگ کٹ گئی اور کٹنے کے بعد اس کی روح نکل گئی، باقی رگیں بعد میں کاٹیں تو جانور کا کھانا بھی حرام ہوگا اور پھر وہ ذبح بھی نہیں ہوگا. جب ذبح نہیں ہوگا تو پھر وہ قربانی بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم نے جو کاٹا پیٹ کرنی ہے وہ ساری اس وقت کرنی ہے کہ جب تک جانور کے اندر جو ہے وہ جان باقی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے نجس جو خون ہوتا ہے نا، اصل ذبح کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو دم مسفوح ہوتا ہے، جو کپڑے پر لگ جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ امام اعظم سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ خون لگ جائے تو حکم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ 1 درہم کی مقدار جو ہے وہ معاف ہے. تو آپ پہ خون لگ گیا تو آپ تھوڑا سا درہم سے کم تھا تو آپ نے دھو دیا. تو کہا حضور وہاں آپ نے 1 درہم کا فتویٰ دیا، یہاں اتنا آپ نے جو ہے وہ قطرہ بھی پسند نہیں کیا. تو فرمایا وہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اور یہ ابو حنیفہ کا جو ہے یہ تقویٰ ہے. تو یہ جو دم مسفوح ہوتا ہے نا، ذبح کا خون، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، یہ نص سے حرام ہے. یعنی جانور کو ذبح کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فاسد خون ہے وہ سارا کا سارا بہہ جائے اور نکل جائے، تب جا کے وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے. اگر اس کو ذبح نہ کریں تیز دھاری والے آلے سے تو خون اس کا گلے سے نکلے گا نہیں اور وہ اس کے پورے بدن کے اندر روانگی اختیار کرے گا اور پھر وہ فاسد مادہ، نجس مادہ جانور کے اندر رہ جائے گا، جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو کھانے سے کیا کیا ہے، منع فرمایا اور حرام فرمایا. اور اس میں شریعت سے زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ایسا جانور کہ جس کو ذبح کے وقت اس کا خون نہ نکالا جائے اور خون نہ نکلے، فاسد خون جسم میں باقی رہے تو اس سے طبیعت کو نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جانوروں سی عادات اور خوبیاں بھی بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں، جس بنیاد پر پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، آپ دیکھیں گے حلال کھانے والے شریعت کے تابعدار ہوں گے اور جو مردار اور حرام چیزوں کو کھاتے ہیں ان کے اندر شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ کیا ہوگی، خلاف ورزی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز تھوڑا سا جو آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ خون عقدہ، ہاں، کہ اوپر سے کاٹیں یا نیچے سے کاٹیں، یہ لبا یہ سینے کا اوپر کا حصہ سب سے اوپر، اور یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کے درمیان کاٹا جائے. لیکن بعض قصائی کیا کرتے ہیں، اس سے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ چمڑے کی لالچ کرتے ہیں. خیر ابھی تو جو ہے وہ چرم کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے. اگر اوپر سے کاٹیں گے تب بھی تمام رگوں کا کٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی 3 کا کٹنا ضروری ہے. اگر اوپر سے کاٹا اور 2 کٹ گئیں یا 1 کٹ گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ہم جا رہے تھے اور ایک جگہ بکری کو ذبح کیا جا رہا تھا اور وہ عقدہ کے اوپر سے ذبح کی جا رہی تھی، بالکل یہ جبڑے کے ساتھ سے ذبح کی جا رہی تھی. تو فرمایا کہ میں نے مشاہدہ کیا تو مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اوپر سے بھی اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے تو چاروں کی 4 رگیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مسائل جو آپ کو درپیش رہتے ہیں ذبح کے دوران، عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یا ان کی طرف سے جن کا جانور آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ زیادہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اب ہم کام کرنے والا بندہ کوئی بھی ہو، اب جیسے کٹائی جانور لا رہے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا، اب وہ اناڑیوں سے کٹوا رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں ہم سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب جانور ذبح نہیں ہو پاتا. ابھی کام کرنے والوں سے کرواتے نہیں ہیں تو اس لیے مطلب وہ ذبح صحیح ہو نہیں پاتا. اگر یہ کام کرنے والوں سے کروائیں گے مطلب اس کا جو بھگتان ہے اس کو دینا ہے، معاوضہ جو بھی ہے اس کا وہ دیں گے تو کام ہو. اب وہ دے رہے ہیں مطلب کم سے کم اور کسائی کے ہیں کرنے والے تھوڑے زیادہ، تو تھوڑے پیسے بچانے کے لیے اپنے اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. کم سے کم معاوضہ کتنا ہوتا ہے اس سال کے حساب سے اور زیادہ سے زیادہ؟ اب جیسے میکسیمم جانور لوگ لے کر آ رہے ہیں 1 10 1 20 کا، تو اسے کم سے کم میکسیمم پہلے دن سے چل رہے ہیں 15,000 روپے کام کرنے والے کے. اب وہی اس میں کہ موسمی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جیسے کہ شوقیہ طور پہ نکلے کہ 8,000 میں اور 6,000 میں ذبح کر رہے ہیں، تو ان کے نہیں پھر آدمی سے بات ہے وہ ایسا ہوتا ہے، تھوڑا بچاتے ہیں پیسہ تو اس لیے یہ ہوتا ہے. اچھا یہ اس کے نقصانات بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو ذبح کرنے کے بعد کسی نے گوشت نہ دیا ہو، یہ تقاضا ہوتا ہے آپ کا کہ گوشت، اور کسائی کو گوشت دینا کیسا یہ بھی بیان فرما دیجیے، کھال دے دی کا یہ پیسے اس میں ملا دینا؟ نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں بنتا. لگے جب وہ معاوضہ اپنا دے رہا ہے تو اسے کھال کا گوشت کا کوئی ایشو بنتا نہیں. اگر اپنا معاوضہ اس کسائی کو پورا دے دے تو ضروری نہیں ہے اس گوشت کا تعلق کوئی بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ آپ اس کو اجرت میں نہیں دے سکتے. اجرت نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر آپ کھال اجرت میں دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ جانوروں کے گلوں میں جو قلادے ڈالے جاتے ہیں، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ ڈالا کرتی تھی. سرکار کے حکم سے رسیاں ہو گئیں اور پھر ان کے چارہ کھانے کے جو ظرف وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. یعنی ان کو اس میں، ہاں البتہ کھال کو 2 طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے.
کہ آپ اس سے مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں یا مصلی بنانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، اچھا، تو پھر تو آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، یعنی اسی جانور کی کھال کو آپ مصلی بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں جی۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر یہی مصلی ہوا کرتے تھے، اور یہ جو بھیڑ اور دمبا وغیرہ ہوتا ہے ان کی جو کھال ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے، اس پر اون ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ چمڑا رنگا جائے جی تو رنگنے سے یہ چمڑا جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اچھا جی، تو پھر اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے برتن بھی مشکیزہ وغیرہ کولر وغیرہ جیسے قدیم زمانہ میں ہوتا تھا یہ بنایا جا سکتا ہے، بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو وہ حرام ہڈی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جادوئی ہڈی بھی کہلاتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آخر کتنا اثر ہوتا ہے اس جادو میں، آپ کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ شامدید، قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو شرعی تقاضے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوالات میں پوچھ رہا ہوں۔ ایک طرف میرے ساتھ اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے قصائی موجود ہیں کاشف قریشی صاحب، اور ایک طرف مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں لانا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو ہڈی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جادوئی ہڈی ہے، میں کاشف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر افراد ظاہر ہے اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ کہہ دیتے کہ اس کو الگ کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سی ہڈی ہوتی ہے اور واقعی جادو ہوتا ہے اس پہ؟ جادو کو مطلب کہنے کا یہ دستی کی ہڈی ہوتی ہے، جو مطلب جو دستی ہوتی ہے نا اگلی، تو اس کی ہڈی ہوتی ہے، شانے کی ہڈی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، شانے کی ہڈی، تو یہ وہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ صرف کالے جادو والے جو ہوتے ہیں یہ لوگ وہ مطلب ثابت نکال کے دو ان کو تو ان کے کام آتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ بولتے ہیں آپ اس کو توڑ کے پھینک دو، تو نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہے، کھاتا کوئی نہیں ہے لیکن نہیں پکواتا نہیں ہے، اس کو الگ کروا دیتے ہیں، بالکل الگ کروا کے پھینکوا دیتے ہیں اس کو۔ مفتی صاحب کیا شرعی پیش نظر اس کو ذرا دیکھیں، یہ جی حلال بالکل ہے؟ اچھی بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شانہ ہے نا، اس کے گوشت کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک بکری ذبح فرمائی، تو گھر تشریف لائے تو ہم عائشہ سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شانہ بچا ہے، باقی کچھ نہیں بچا۔ وہ سب بچ گیا ہے اور یہ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شانہ نہیں بچا، باقی سب کچھ بچ گیا ہے۔ کیا مطلب کہ جو آپ نے صدقہ کر دیا ہے، غرباء میں تقسیم کر دیا ہے اور اپنی سہیلیوں میں، اڑوس پڑوس میں، وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا ہے کہ اسے ہم خود کھائیں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ جس طرح ہمارے عرف عام کے اندر اس ہڈی کو معیوب سمجھا جاتا ہے یا جس میں بات کی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام اس جگہ کے گوشت کو پسند نہ فرماتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بالکل غیر شرعی ہے کہ اسلام کے اندر ہڈی ویسے پاک ہے۔ اچھا جی، یہاں تک کہ ہاتھی کے دانتوں سے بھی جو ہے وہ کنگھی بنائی گئی ہے، تو ہڈی تو ویسے پاک ہے، یہ جنات کی جو ہے وہ خوراک ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسائی یہ سمجھتا ہے کہ اس ہڈی کو نکالنے کے بعد سلامت کسی کاہن کو دیا جائے تو وہ اس پر جادو کر سکتا ہے، اس نیت سے کسائی کا نکال کے کاہن کو دینا اور اس سے رقم وصول کرنا یہ چیز بھی ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحشہ کی اجرت اور جو کاہن کی مٹھائی ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اچھا ہوا ایک بات سامنے آئی، میں آپ کے پروگرام سے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، یہ گزارش کرنا چاہوں گا جو ہمارے قصائی حضرات ہیں، ان کو تو امام بخاری نے کتاب البیوع میں نقل کر کے کہا ہے کہ قصائی کا شعبہ جو ہے بڑا اچھا شعبہ ہے۔ اچھا جی، ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اچھا شعبہ ہے، اور اگر یہ شعبہ معیوب ہوتا نا تو میرے آقا علیہ السلام کبھی بھی چھری اٹھا کر اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح نہ فرماتے۔ یہ بڑا پاکیزہ شعبہ ہے، اگر کچھ قصائی حضرات اس سے پہلے یہ حرکت کرتے رہے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور آئندہ جو ہے وہ اس سے کیا کریں، اجتناب کریں، اور ایسی صورت نہیں ہے کہ یہ جادو کے حوالے سے یا یہ حرام ہونے کے حوالے، کم سے کم یعنی کہ یہ نوست یا حرام ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ بھی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سامنے آئی، انہوں نے بتایا قریشی جو ہوتے ہیں وہ خاندانی قصائی ہوتے ہیں، تو قریش کا سلسلہ تو مکہ مکرمہ سے جا کے ملتا ہے، یہ نسبتیں کیسے آپس میں جڑی؟ جی، مکہ سے بھی پہلے ملتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا،
اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ کی اولاد سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے ہاشم کو چن لیا، اور ہاشم سے جو ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ بنیادی طور پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی کنانہ ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہو گئے، تو انہوں نے اگر یہ ذبح کا کام نہیں لینا تو اور کس نے لینا ہے؟ یعنی آپ یہ سوال کر رہے ہیں قریشی قصائی کیوں ہوتے ہیں، تو میں یہ جواب دوں گا اس سے آگے بڑھ کر کہ قریشیوں نے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یعنی کہ اس خاندان کے جو سرخیل ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی اور وہ قبول تو کر لی اللہ نے، اس کی جگہ جانور ذبح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قریش جو ہے یہ خاندان میزبان بڑا زبردست تھا، اچھا، اور جو لوگ میزبانی کرتے ہیں نا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ جب دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا تو آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا تھا اور بھون کے لائے تھے اور قریب کیا تھا۔ تو یہ قریش کا خاندان میزبان ہے، اور میزبان کا کام ہوتا ہے کہ طعام میں سے سب سے جو بادشاہ ہے وہ گوشت ہے۔ تو یہ حجاج کرام کی، مکہ میں آنے والے مہمانوں کی جو حوصلہ افزائی کرتے تھے، ضیافت کرتے تھے، ظہرانہ اور عشائیہ پیش کرتے تھے، وہ جانوروں سے پیش کرتے تھے، اور یہ خود ہی ذبح فرماتے تھے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کیا کرنا، ذبح کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا کاشف صاحب بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کی، کاشف قریشی صاحب، آج آپ نے قریشی برانڈ بنا دیا ایک، ماشاءاللہ ویسے آلریڈی برانڈ تھا، مگر یہ سوال چونکہ ضروری سوال ہے، کہتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے اکثر اوقات قصائی حضرات تکبیر نہیں پڑھتے، تکبیر ان کو آتی نہیں ہے، کلمہ ان کو آتا نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ لازمی سی بات ہے کہ دیکھو کام کرنے والا ہو تکبیر بہت ضروری ہے، جتنے لوگ جو قصائی ذبح کر رہا ہے وہ ہو، جو تمام لوگ کھڑے ہیں وہ، جب ذبح دیکھو اب اللہ کی راہ میں جانور ذبح ہو رہا ہے، قصائی کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی مطلب تکبیر کہنی چاہیے، یہ 3 دفعہ مطلب بہت ضروری ہے، ذبح کرتے وقت 3 دفعہ تکبیر دینا بہت ضروری ہے۔ آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں تکبیر؟ الحمدللہ۔ پڑھ کے ذرا سنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر بہت ضروری، 3 دفعہ بہت ضروری ہے، ذبح کرتے کرتے 3 دفعہ ضروری ہے۔ صحیح، مفتی صاحب آپ اس میں کیا کہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ذبح کے اندر سب سے اہم اور جو بنیادی رکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم شریف ہے۔ بسم اللہ پڑھنا جو ہے شریعت مطالعہ میں شرط ہے، جس طرح کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی نا، اور آپ نہیں پڑھ سکتے، اور نماز جائز ہی نہیں ہے، اسی طرح جب تک جانور پر چھری پھیلنے سے پہلے متصلاً بسم اللہ نہ پڑھی جائے نا تو جانور حلال نہیں ہوتا، اور اللہ اکبر جو کہنا یہ مستحب ہے۔ اب انہوں نے کاشف بھائی نے جو بات کی کہ وہاں جو آس پاس لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو ذابح ہوتا ہے تکبیر کا پڑھنا اسی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اچھی بات ہے ذکر، میں اور آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اچھا ایک اور بات آپ نوٹ کریں، اور یہ آپ کی وساطت سے بڑی اہم بات ہے، کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں امام صاحب آئیں آپ قصائی کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھیں، اور پھر اہل خانہ بھی بڑا آدمی ہاتھ رکھتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ گھر والے خود ہی ذبح کرتے اور سرکار کی طرح اس طرح وہ کہتے کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو، حضور علیہ السلام خود ذبح فرما رہے تھے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبولیت بھی اختیار کر لیتا ہے اور قربانی کرنے والوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ذابح 2 ہو گئے، یعنی ایک قصائی اور ایک اس کے ساتھ کوئی بندہ مل گیا اور وہ باقاعدہ ذبح میں شریک ہو رہا ہے تو اس کا بھی تکبیر پڑھنا جو ہے یہ شرط ہے، پڑھنا شرط ہے، بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھے گا تو قربانی بھی نہیں ہوگی، اور پھر جانور جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، چہ جائے کہ کھانا بھی اس کا حرام ہے، چہ جائے کہ اس کی قربانی۔ تو میں کہنا چاہوں گا جو کام پہلے تو آپ خود کریں، میرے نبی کی سنت ہے، اور اگر کروائیں تو اس پہ ذبح کا تکبیر تو قصائی کو اپنا کام کرنے دیں، وہ اپنا کام کرے۔ ہزاروی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں بچا، میں شکریہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا۔ کاشف قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے اس عید کے اوپر بھی اور ہر عید میں، کیونکہ ایک حادثہ اور ہر طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان تمام لوگوں کو جو اس عید میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔